اور اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، تو اس میں بھی تضاد ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں آپ فوت نہیں ہوئے، دوسری طرف یہ عید میلاد النبی کا نام لے کر روزہ رسول کی تصویر لگاتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، روزہ علامت ہے آپ کی وفات کا، کہ آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یہ علامت ہے۔ روزہ وفات کی علامت ہے، جو کہ یہ اپنے سینوں پر، اپنی ٹوپیوں پر اور اپنے رستے میں، جلوس میں، جھنڈوں پر لگائے پھرتے ہیں۔ آپ جا کر سوال کریں کہ مولانا کیا میت کا بوسہ لینا جائز ہے، تو اس پر آپ کو یہ کہیں گے جی جی جائز ہے، دلیل دیجیے۔ آپ کو دلیل دیں گے کہ جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو ابو بکر صدیق نے آپ کے چہرے کا بوسہ لیا۔ پھر آپ پوچھیں کہ کیا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، تو کہیں گے نہیں، آپ فوت نہیں ہوئے۔ ان کے اپنے عقیدے میں تضاد ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، سردی ایک ہی عقیدہ اہل حدیث کا ہے، جو قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اسی عقیدے کو اپنائیے، اسی میں انشاءاللہ کامیابی ہے۔ جو قرآن اور حدیث سے ہٹ جاتا ہے، وہ ان جیسے بدعتیوں کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھے گا۔ میرے محترم بھائیوں، محبت کا پیغام، پیار کا پیغام ہے کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو جہاں پر یہ معمولی لائٹیں، یہ چائنا کی ایجاد کی ہوئی لائٹیں، بھلا ہو ان چائنا والوں کا جنہوں نے یہ لائٹیں ایجاد کی، تو یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر یہ خوشی منانی جائز ہوتی یا یہ طریقہ نبی علیہ السلام سے منقول ہوتا، تو اہل حدیث اس خوشی کو یوں مناتے کہ پوری دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی۔ حقیقی خوشی اہل حدیث منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اہل حدیث کا وتیرہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ نبی علیہ السلام سے حقیقی محبت اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اہل حدیث